بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مارکۃ الآراء تصنیف من و یزداں، باب نمبر 19، عرش و کرسی۔ لغوی معنی: خدا کے غلبہ و اختیار اور تسلط و اقتدار کے مفہوم کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم میں عرش کا لفظ بھی آیا ہے۔ عرش کے لفظی معنی چھت کے ہیں۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 45۔ کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا کیونکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، اور ایسی اجڑیں کہ اپنی چھتوں پر گر کر رہ گئیں۔ کنویں ناکارہ ہو گئے اور سر بفلک عمارات کھنڈرات بن گئیں۔ ہر بلند عمارت یا عمارات کی بلندی پر جو ٹٹیاں وغیرہ بنائی جائیں ان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی جبلت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور جو لوگ بلند عمارات بناتے ہیں ان پر یا ان ٹٹیوں میں جو اس غرض سے بلندی پر بنائی جاتی ہیں اپنا گھر بنا لے۔ عام طور پر یہ لفظ تخت حکومت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ جب آپ کے ماں باپ تشریف لائے تو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، سورہ نمبر 12 آیت 100۔ اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا۔ ملکہ سبا کے تخت حکومت کا تذکرہ قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے: وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، سورہ 27 آیت نمبر 23، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ لہٰذا عرش کا لفظ غلبہ، اقتدار، حکومت وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ دور حاضرہ میں اس کا مفہوم کنٹرول کے لفظ سے اچھی طرح ادا ہو سکتا ہے۔ کنٹرول میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ دوسرا لفظ کرسی ہے۔ اس کے معنی اصل و بنیاد کے ہیں، لیکن یہ بھی غلبہ و اقتدار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نیز علم کے معنوں میں بھی خدا کے قبضہ و اقتدار اور علم کی وسعتوں کے لیے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ عرش الہی سے مفہوم: مثلاً سورہ مومنون میں ہے: کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بلا مقصد پیدا کر رکھا ہے؟ اس کے بعد ہے: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، سورہ 23 آیت نمبر 116۔ اللہ کے بادشاہ حقیقی ہے، ایسی بات کرنے سے بہت بلند ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جہانداری کے تخت عزت کا مالک ہے۔ دوسری جگہ اس کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی: قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 86، 87 اور 88۔ اے رسول، ان منکرین سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو متعدد آسمانی کروں کا پروردگار اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو کہو کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس کفر کے انجام سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے قبضہ میں تمام چیزوں کی بادشاہی ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس سے اوپر پناہ دینے والا ہو۔ حکومت کائنات یعنی رب العرش العظیم، عظمتوں کے عرش کا مالک کی تفسیر بیادہ ملکوت کل شیء، ہر شے اسی کے قبضہ اختیار و قدرت میں ہے، نے کر دی۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا يَبْغُونَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 42-43۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بہت سے الہ ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں ضروری تھا کہ وہ صاحب تخت کائنات تک سے مقابلہ کی راہ نکال لیتے۔ وہ ان تمام باتوں سے جو یہ کہتے ہیں پاک اور بلند ہے، بے حد بلند۔
علو مرتبت، اسی علو مرتبت کو دوسرے مقام پر رفعت مدارج سے تعبیر کیا رفیع الدرجات ذو العرش، سورہ 40 آیت نمبر 15۔ بلند درجوں والا صاحب عرش، اپنے صاحب عرش ہونے کے ساتھ یہ کہہ کر کہ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنی لا شریک حکومت و قدرت کی طرف اشارہ کر دیا۔ ذو العرش المجید فعال لما یرید، سورہ نمبر 85 آیت 15-16۔ بزرگی کے عرش کا مالک جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کی حکومت و قدرت اور اس کے ارادہ و اختیار میں کوئی اور بھی شریک ہوتا تو نظم کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ لو کان فیہا الہۃ الا اللہ لا فسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو یقیناً وہ بگڑ کر برباد ہو جاتے۔ سو وہ اللہ جو جہاں بانی عالم کے تخت کا مالک ہے، ان باتوں سے بلند ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو الہ بنائے جانے کے قابل ہو۔ عظمت و سطوت، شوکت و سطوت سب اسی کے لیے ہے، کائنات کا مرکزی کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، سورہ 27 آیت نمبر 26۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تمام عظمتوں کے تخت کا بلا شرکت غیر واحد مالک ہے۔ چونکہ کائنات کا تمام سلسلہ اس کے قوانین کے مطابق چلتا ہے، کنٹرول کے یہی معنی ہیں، اس لیے جو شخص یا گروہ اس کے قوانین کا اتباع کرتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 129۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس کے قانون پر اعتماد کرتا ہوں، تمام کائنات پر مرکزی کنٹرول اسی کا ہے، زمین و آسمان میں اسی کا تمکن و اقتدار ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، سورہ نمبر 43 آیت 82۔ آسمان و زمین کا مالک، پروردگار، عرش حکومت کا مالک، ان تمام باتوں سے بلند ہے جو لوگ اس کی نسبت جہالت کی بنا پر بیان کرتے ہیں۔ استوا علی العرش، پہلا مرحلہ تخلیق کائنات کا تھا، دوسرا نظم و نسق عالم کا۔ اس تدبیر امور، نظم و نسق، تمکن و تسلط اور جہاں بانی و جہاں داری کو قرآن کریم نے استوا علی العرش سے تعبیر کیا ہے، جس سے مفہوم کائنات کا مرکزی کنٹرول ہے۔ استوا کے معنی، استوا کے معنی ہے محکم اور پائیدار طریقہ پر جم کر بیٹھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 28۔ سو جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ، استویت، تو کہو کہ سب حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے۔ اور جب وہ کشتی اس طوفان بلا انگیز کے تھپیڑوں سے بچ کر جودی پر جا ٹکی تو اس کے متعلق کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، سورہ 11 آیت 44۔ سواری کے جانوروں کی پیٹھ پر جس طرح جم کر بیٹھا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، سورہ 43 آیت نمبر 13، تاکہ تم جم کر ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ انسان عالم طفولیت سے آگے بڑھ کر جب جوان ہوتا ہے، اس کے اعضاء و قواد درست ہو جاتے ہیں، ان میں پختگی آ جاتی ہے، تو اس کیفیت کو بھی استوا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، سورہ 28 آیت نمبر 14۔ جب وہ اپنی بھری جوانی کی عمر کو پہنچا اور ہر طرح سے درست ہو گیا، نیز، سورہ 53 آیت نمبر 6۔ اسی طرح ایک ننھا سا پودا جب تناور درخت بن جاتا ہے اور اس میں مضبوطی اور پختگی آ جاتی ہے تو اس کی اس حالت کو بھی اسی لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ اس کا تنا موٹا ہو گیا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اور جب یہ لفظ الہ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی توجہ مبذول کرنے کے ہوں گے، جیسے
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाए फसव्वाहुन्ना सबआ समावातिन। सूरा 2 आयत नंबर 29। अल्लाह वो है जिसने ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की, फिर वो आसमान बुलंदी की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुतअद्दिद कुर्रे दुरुस्त कर दिए। दूसरी जगह है कि उसने ज़मीन को 2 यौम मराहिल में पैदा किया। सुम्मा इस्तवा इलस समाए, फिर आसमान की दुरुस्ती की तरफ मुतवज्जे हुआ। इन तसरीहात से मालूम हुआ कि इस्तवा के मानी है मुस्तकम इन तसरीहात से मालूम हुआ कि इस्तवा के मानी है मुहकम तरीक पर तमक्कन व तसल्लुत कायम रखना, या किसी चीज़ में दुरुस्ती व पुख्तगी पैदा करने के लिए उसकी तरफ इल्तिफात करना। इसलिए इस्तवा अलल अर्श के मानी होंगे नज़्म व नस्क के आलम पर तसल्लुत व इक़्तिदार रखना। यही वो इक़्तिदार व तमक्कन है जिससे निज़ाम कायनात में तदबीर उमूर होती है, यानी कारगाह आलम की हर शय जो अपने फ़राइज़ मुफव्विज़ा की सरअंजाम दही में यूं सरगर्दां नजर आती है, ये इसी खुदा के तख्ते हुकूमत से नाफिज शुदा अहकामात की तामील हो रही है। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिगैरि अमद तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र। सूरा नंबर 12 आयत नंबर 2। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर उन स्तूनों के खड़ा कर दिया जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और वो अपने तख्ते जहांदारी पर मुतमक्किन हुआ। फिर सूरज और चांद को अपने अपने काम पर लगा दिया कि हर एक अपनी ठहराई हुई मयाद तक अपनी अपनी राह चला जा रहा है। वही इस कारगाह कायनात का इंतज़ाम कर रहा है। तदबीर उमूर, इसी का जिक्र सूरह आराफ में भी है। देखिए सूरह 7 आयत 54। सूरह यूनुस में तख्लीक़ अर्ज़ व समावात के बाद है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। वो अपने तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन हो गया ताकि तदबीर उमूर करे। इस तदबीर उमूर की तफसीर दूसरे मकाम पर यूं कर दी, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीइन अफ़ला ततज़क्करून युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु अलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु अलफ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। सूरा नंबर 32 आयत नंबर 4-5। अल्लाह वो है जिसने आसमान व ज़मीन को 6 अय्याम मुअय्यन ज़मानों में पैदा किया, और वो अपने तख्ते जहाबानी पर मुतमक्किन हो गया। उसके सिवा ना कोई तुम्हारा मददगार है, ना सिफारिश करने वाला। सो क्या तुम समझते नहीं हो? वो आसमान से लेकर ज़मीन तक तदबीर उमूर करता है, फिर उसकी मुतय्यन करदा तदबीर मुख्तलिफ इर्तिकाई मराहल तय करके तुम्हारे आदाद व शुमार के मुताबिक 1000 साल के ज़माना यौम में उसकी तरफ बुलंद होती है। इन उमूर की तफसीर व तशरीह तो अपने मकाम पर मिलेगी। यहाँ सिर्फ इतना देखिए कि इस्तवा अलल अर्श उस तदबीर उमूर के लिए आया है जिससे निज़ाम आलम कायम है, और उसके हुक्म के मातहत मुज़ाहिर फितरत अपने अपने फ़राइज़ की सरअंजाम दही में मुनहमिक है। सूरह हदीद में फरमाया, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور। सूरा 57 आयत नंबर 4-5। अल्लाह वो है जिसने ज़मीन व आसमान को 6 अय्याम ज़मानों में पैदा किया, और वो अपने तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन हो गया। जो कुछ ज़मीन के अंदर दाखिल होता है और जो चीज़ उसमें से निकलती है, और जो कुछ आसमान से नाजिल होता है और जो चीज़ उसमें उसकी तरफ चढ़ती है, वो सब कुछ जानता है। तुम लोग जहाँ कहीं भी हो, हर वक्त तुम्हारे साथ होता है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखता है। ज़मीनों आसमान में उसकी बादशाही है, और तमाम अमूर उसकी तरफ गर्दिश करते हैं। निज़ाम आलम की बना रहमत पर है। नज़्म नस्क के आलम की बुनियाद रहमत पर है, यानी तमाम अशियाए कायनात को सामाने नशो नुमा
خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اس لیے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہ وما تحت الثری، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5-6۔ کائنات کا مرکزی کنٹرول اس خدا کے ہاتھ میں ہے جو رحمان ہے، یعنی ساری کائنات کو سامان نشو و نما بہم پہنچانے والا۔ زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان اور جو کچھ تحت الثری میں ہے سب اسی کی ملک ہے۔ سورہ ہود میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 طویل المیعاد ایام میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے مواقع بہم پہنچائے جن سے معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ عرش الہی پانی پر ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کا تخت پانی پر تیرتا پھرتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ عرش کے معنی قبضہ و تسلط اور حکومت و سطوت کے ہیں۔ پانی کی تخصیص اس لیے ہے کہ پانی دراصل زندگی کا سرچشمہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کی تائید سائنس کے اکتشافات بھی کرتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی اور اس کی بقا بھی اسی پر ہے۔ اسی لیے عرشہ علی الماء کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سرچشمہ پر اسی کا قبضہ و اختیار ہے۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یہاں عرشہ علی الماء کہہ کر ابتلا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرے مقام پر موت و حیات کا مقصد بھی آزمائش عمل بتایا گیا ہے۔ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ 67 آیت نمبر 2۔ اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ اس بات کی نمود ہو سکے کہ تم میں سے کون اعمال میں بہتر ہے۔ گویا عرشہ علی الماء کی تفسیر موت و حیات کے الفاظ میں مضمر ہے، اور مطلب اس سے صاف ہے کہ زندگی کے سرچشمہ کا مالک بھی وہی ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس کی تشریح موجود ہے کہ موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مثلاً کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28۔ تم اللہ سے کس طرح انکار کر سکتے ہو جبکہ حالت یہ ہے کہ تم مردہ تھے، اس نے زندگی بخشی۔ پھر وہی ہے جو زندگی کے بعد موت طاری کرتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشے گا، اور بالآخر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس محیر العقول اور عظیم الشان کارگاہ عالم کا نظم و نسق کس طرح سر انجام پاتا ہے؟ اس خدائے کائنات کے مرکز حکومت عرش سے احکامات کیسے نازل اور نفوذ پذیر ہوتے ہیں، ان امور کا احاطہ انسان کے فہم و ادراک سے بالا ہے۔ وہ نوامیس الہیہ جن کا عمل اس کائنات میں جاری و ساری ہے، ان کی کنہ و حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسے زیادہ سے زیادہ علم الاشیاء، علم الفطرت دیا گیا ہے۔ علوم طبعی سے آگے اس کی رسائی نہیں۔ حاملین عرش، اس لیے وہ امور جن کا تعلق مابعد طبیعات سے ہے، ان سے متعلقہ آیات قرآنی متشابہات میں داخل ہیں، یعنی وہ حقائق جنہیں تشبیہات کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں حاملین عرش سے متعلقہ آیت ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7۔ وہ جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گردا گرد ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرداں رہتے ہیں۔ قیامت میں بھی ملائکہ عرش کے گرد ہوں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 75۔ اور ملائکہ کو دیکھو کہ عرش کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف سے تفویض کردہ فرائض کی سر انجام دہی میں سرگرم عمل ہوں گے۔ دوسری جگہ ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، سورہ 69 آیت نمبر 17۔ اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ جہت اور سمت کا تعین۔
یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ عرش الہی کسی مادی چیز کا نام نہیں جو کسی خاص مقام پر رکھا ہے۔ اس کا اٹھانا بھی کسی مادی تخت کا اٹھانا نہیں بلکہ اس سے مفہوم فرما برداری یا قوانین خداوندی کی تنفیذ ہوگا۔ قرآن کریم نے ان امور کو تشبیہاً بیان کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مادی تخت کا متعین کرنا، اسے کسی خاص مقام پر نصب کرنا اور اس کے سچ مچ اٹھانے کے لیے ملائکہ کا مقرر کرنا ذات خداوندی کے متعلق غلط اندازہ لگانا ہے۔ اس کی ذات جہت، سمت اور مکان کے تعینات سے بلند و بالا تر ہے۔ فرعون نے جب استحزان حامان سے کہا کہ آؤ میرے لیے ایک بلند سا مینارہ بنا دو تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں بیٹھا ہے، تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ صحیح راستہ سے بھٹک گیا، اسے کیا معلوم کہ خدا کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے سورہ نمبر 40 آیت نمبر 36-37۔ ذات خداوندی کے لیے جہت و مکان کا تعین اس کے متعلق غلط نگاہی پر مبنی ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اس کے تخت حکومت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ارض و سماوات کی وسعتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، سورہ 2 آیت نمبر 255۔ اس کا تخت حکومت یا علم آسمان و زمین کی وسعتوں پر چھایا ہوا ہے۔ یہ ہے عرش الہی کا قرآنی تصور۔ مومنین کی جو جماعت اس دنیا میں حکومت خداوندی کے قیام کی ذمہ دار ہوگی، وہ کس طرح عرش خداوندی کی حامل اٹھانے والی قرار پائے گی؟ یہ ایک جداگانہ بحث ہے جس کا تعلق اس مقام سے نہیں۔ اس مقام پر صرف اتنا دیکھیے کہ جس خدا کی قوت و جبروت، اختیار و ارادہ، قبضہ و تسلط، حکومت و سطوت کا یہ عالم ہے، جن لوگوں میں اس کی صفات کی جھلک ہوگی، ان کی قوتیں کیسی حدود فراموش و قیود ناآشنا ہوں گی۔ ضعف و ناتوانی، کمزوری و بیچارگی، بے کسی و بے بسی، ذلت و مسکنت، محکومی و غلامی ان کے پاس تک نہیں پھٹک سکے گی۔ وہ خود صاحب قوت ہوں گے اور دنیا بھر کے کمزوروں اور ناتوانوں کی حفاظت اور پاسبانی کے کفیل، چونکہ وہ اس دنیا میں اپنے صاحب اقتدار خدا کی قوتوں کے زندہ مظہر ہوں گے، اس لیے زندگی کے سرچشموں پر انہی کا کنٹرول ہوگا۔ ان کا تخت حکومت ہر مقام پر بچھا ہوگا اور ان کی کرسی سطوت ہر جگہ متمکن۔ اللہ کے بندوں کی دنیا میں یہی شان ہوتی ہے، اور اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی صفات کس حد تک ان میں منعکس ہیں۔ خاک کے آغوش میں سر بزیری رب العرش العظیم کے بندوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کی قوتوں کا کیا ٹھکانہ؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، لیکن ایک نشو و نما یافتہ ذات جلال اور جمال دونوں کی کیفیات کی مظہر ہوتی ہے، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں۔